السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی 5ویں کلاس کا سبق نمبر 3 پڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے ہمارے پیارے نبی۔ یہ مضمون ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ ان کے بارے میں تو آپ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس مضمون میں ہم پڑھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے، کتنے اپنے برے سے برے بدترین دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے، اور ہمیں بھی یہی عادت اختیار کرنی ہے۔ دوسری یہ کہ ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں اور اپنی آخرت کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر، آپ کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے قیمتی ترین متاع رسول کے ساتھ عقیدت و محبت ہے، ٹھیک ہے۔ متاع رسول، متاع کہتے ہیں دولت کو، وراثت کو، جو چیز آپ کو ملے۔ تو اگر ہم جب اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے بعد سب سے بڑا اور سب سے ضروری کام، جو کہ سب سے بہترین عمل ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھیں۔ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت اور خوشنودی کے حصول کا واحد طریقہ بھی اتباع رسول پر ہی منحصر ہے۔ دیکھیے معرفت، انڈرلائن کر لیجئے معرفت کو، ٹھیک ہے۔ معرفت اللہ سے قریب ہونا، خوشنودی رضامندی، حصول ملنا، کسی چیز کے ملنے کو حصول کہا جاتا ہے۔ واحد طریقہ مطلب ایک ہی طریقہ ہے۔ اتباع رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی بات ماننا، آپ کے طریقے پر زندگی گزارنا۔ منحصر ہے مطلب اسی کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہوں، اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ زندگی تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ سے تمام شعبہ زندگی کو انڈرلائن کر لیجئے۔ شعبہ زندگی کا مطلب زندگی کے مختلف جو حصے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی استاد ہے، جو بھی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کہ زندگی کے افراد مستفید مطلب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے، اس کی دنیا بھی بہترین ہو جاتی ہے اور آخرت تو بہترین ہے ہی، اور یہی فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمیں آسان طریقہ بتا دیا گیا ہے بچوں کہ ہم اب دنیا میں اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ بس جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، ہم وہ کام کریں، اور جس کام کو آپ نے چھوڑ دیا، ہم وہ کام نہ کریں۔ آپ نے جتنا کیا ہم اتنا ہی کریں، نہ اس سے کم کریں نہ اس سے زیادہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ ہم آپ کی زندگی سے بہترین فائدہ تبھی اٹھا سکتے ہیں آپ کی سنت سے، جب آپ کی سنت پر اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل کو انڈرلائن کر لیجئے۔ قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے۔ انسانیت اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے پوری دنیا میں کفر اور جہالت پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ جہالت اور کفر و شرک ہو،
عقیدہ و ایمان کا معاملہ ہو یا اخلاق و اقدار. اقدار مطلب جو طور طریقے، آپ کے اخلاق اور آپ کے جو رہن سہن کے جو طریقے ہوتے ہیں کی بات ہو، ہر لحاظ سے وہ پستی کا دور تھا. ٹھیک ہے، تو ان میں نہ تو اپنے رب کی پہچان تھی، نہ ہی ان کا کوئی دین اور ایمان تھا. اس وقت کے لوگوں کا اخلاق ان کے برے تھے، طریقے ان کے خراب تھے، یعنی کہ ہر لحاظ سے وہ پستی مطلب نچلا، بہت برا گرا ہوا دور تھا. بت پرستی اور ہر گمراہی اس معاشرے میں موجود تھی، یعنی سب بتوں کی پوجا کرتے تھے. ہر ایک نے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت الگ بنا رکھا تھا. سب کے اپنے اپنے بت تھے اور ہر برے کام کو وہ فخر کے ساتھ کرتے تھے. جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے اور جو ہے وہ ہر طرح کے برے کام جو ہے وہ اس معاشرے کے لوگ کیا کرتے تھے. معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری مطلب بلا وجہ ایک دوسرے کو مارنا، ذرا سی باتوں پر قتل کر دینا، فتنہ و فساد، لڑنا جھگڑنا اور خون ریزی اور خون بہانا. مطلب کسی کو قتل کرنا کوئی بری بات نہیں تھی، بلکہ ایک عام سی بات تھی کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، بڑا اچھا کام کیا. ہر طرف لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم تھا، یعنی ہر طرف ایک دوسرے کو لوٹنے کا عمل جاری تھا. قاعدہ و قانون نامی کوئی چیز نہیں تھی، نہ ہی کوئی قاعدہ تھا. جو زیادہ طاقتور تھا وہ کمزور کو دبا لیتا تھا، جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی تھی وہ دوسروں پر ظلم کرتا تھا. غلاموں کو جانوروں کی طرح رکھا جاتا تھا. ہر ایک سے برا سلوک کرنا وہ اپنے لیے بڑے فخر کی بات سمجھتے تھے. ہر برائی اپنے عروج پہ تھی. عروج کو انڈرلائن کر لیجئے. عروج کہتے ہیں بلندی کو. دیکھیے عروج کی مثال یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے ایک بچہ پہلے 4th آیا، پھر اس کے بعد وہ 3rd آیا، پھر اس کے بعد وہ 2nd آیا، پھر اس کے بعد وہ 1st آیا، تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ اپنے عروج پر ہے اس وقت. ٹھیک ہے، عروج کہتے ہیں بلندی کو. اور ہر لحاظ سے وہ لوگ پستی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، یعنی ہر لحاظ سے اس معاشرے کے لوگ اتنے برے کام کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل تباہ کر لیا تھا. ہر طرف کفر، بتوں کی پوجا، غلط کام، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، چوری کر لینا. کوئی مسافر آئے تو اس کو لوٹ لیتے تھے، اس کا سامان لوٹ لیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے ذرا سی باتوں پر آپس میں لڑتے تھے کہ تم نے اپنا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں بڑھایا ریس میں، تم نے اپنے گھوڑوں کو پانی کیوں پلایا پہلے اس کنویں سے، پہلے ہمیں پلانا تھا. اتنی باتوں پر وہ لوگ سالوں جنگیں لڑا کرتے تھے. ٹھیک ہے، چھوٹی باتوں پر وہ سال کئی سال جنگیں لڑتے تھے. اگر کسی ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا تو پھر وہ اس کے بدلے دوسرے کو قتل کر دیتا تھا. پھر یہاں تک کہ وہ آدمی جس کو مارا گیا اس کا پوتا بھی جو ہے وہ اس کے پوتے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا. اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کتنے سال وہ لوگ ایک بات کے پیچھے لڑتے رہتے تھے اور اس بات کو بڑا فخر سمجھتے تھے کہ ہم نے تو بہت ہی اچھا کام کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں آئے تھے. اس زمانے میں لوگوں کے اخلاق کا یہ عالم تھا. جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس معاشرے کے لوگ ہر لحاظ سے بالکل نچلی سطح پر تھے. ٹھیک ہے، نہ ہی ان میں کوئی تمیز کی بات تھی، نہ ہی ان میں ایمان تھا. کوئی کسی کو پوجا کر رہا ہوتا تھا، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہوتا تھا، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا تھا. تو ہر لحاظ سے وہ لوگ، اور اس بات پہ وہ شرمندہ بھی نہیں تھے، بلکہ ہر ظلم اور ہر زیادتی کے کام کو وہ بہت اچھا سمجھتے تھے. اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت ہی طاقتور ہیں اور ہم بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اور ہم یہ سب کام جو کر رہے ہیں یہ سب کام بہت اچھے ہیں. تو ہمیں پہلے کیا بتایا گیا کہ ہمارے لیے کامیابی کیا ہے؟ ہمارے لیے کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، آپ کی زندگی کے بارے میں جاننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. جیسا طریقہ ہمارے نبی کا تھا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا طریقہ بالکل وہی رکھیں. اگر ہم ایسا کریں گے تب ہی ہم کامیاب ہوں گے.